السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اپنے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ، جس میں ہم علی بخش، جس کا عنوان ہے سبق نمبر 11، جس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب، اور ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بیان کریں گے۔ قدرت اللہ شہاب جو ہیں، یہ جو سبق ہمارے پاس ہے یہ شہاب نامہ سے لیا گیا ہے، جس میں یہ بات بیان کرتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب کہ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا تھا، اور وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبد الرحیم جو کہ ایک لاہور کے معروف جو ہے وہ بیرسٹر تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ علامہ اقبال کے خادم، یعنی کہ جو گھر میں کام کرنے والے تھے، علی بخش، ان کو حکومت پاکستان نے خدمت شاعر مشرق کے سلسلہ میں فیصل آباد کے اندر ایک مربع زمین عطا کی ہے، اور کچھ شریر لوگ اس زمین پر قابض ہیں۔ آپ شہر جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں جو فیصل آباد کے قریب واقع ہے، کیا اس سلسلے میں آپ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ کیوں نہیں، میں آج ہی انہیں اپنی کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قبضہ جو ہے وہ زمین کا وہ دلا دوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کروایا تو وہ بولے کہ جاوید اقبال کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا ہے، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ علی بخش میرے ساتھ کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص بھی مجھ سے بار بار اقبال کے بارے میں پوچھے گا، لیکن میں خاموش رہا۔ لیکن علی بخش، جس کے اندر علامہ اقبال کی بے شمار یادیں آباد تھیں، ایک سینما گھر کے سامنے بھیڑ دیکھ کر بڑبڑانے لگا کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ میں ایک جگہ پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہ تھے، پھر شاید میری دلجوئی کے لیے مسکرا کر کہتا ہے ہاں حقہ پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ کے قریب سے گزرے تو علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں ایک بار آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے، آموں کا بھی بڑا شوق تھا، اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے کہ صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا تو میں ان کے بالکل قریب تھا، صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز تیز اور نیلی نیلی سی چمک پیدا ہوئی، زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں نے بھی اس سے سوال کر ہی ڈالا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کا کوئی شعر یاد ہے؟ تو ٹال کر کہنے لگے کہ میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن میرے اصرار پر کہنے لگے کہ کبھی اے حلقیت منتجر والا کچھ کچھ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو گنگنایا کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے قریب جو ہے سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 جب دبے پاؤں اٹھتے تھے تو وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے، نماز پڑھ کر دیر تک سجدے میں پڑے رہتے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، لیکن وہ حجاب میں آ کر قبول نہیں کرتے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب سی بات تھی کہ کبھی کبھی رات کو سوتے میں انہیں جھٹکا لگتا تھا، وہ مجھے آواز دیتے تھے، اور انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تو میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے، گھر کے خرچ کا حساب میرے پاس رہتا تھا اور میں بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ لوگ علامہ اقبال کی وجہ سے مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ ایک بار بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے پہچان لیا تو مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ علامہ اقبال کی جب بیوی کا انتقال ہوا تو جاوید اور منیرہ بی بی بہت کم سن تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا۔ ایک بی بی نے یہ لکھ دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے شادی کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے علی بخش، دیکھ تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بڈھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا۔ پھر بعد میں علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی بطور نرس میسر آ گئی تھی۔ تو قدرت اللہ شہاب یہاں پر علامہ اقبال کی یادوں کو علی بخش کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہوئے ایک واقعے کی صورت میں، جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اس صورت میں یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں۔
اور علامہ اقبال کے جتنے زندگی کے اندر اہم جو واقعات ہیں ان کو علی بخش کی زبانی یہاں پر انتہائی دلچسپ انداز کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ علی بخش چونکہ علامہ اقبال کا ایک ملازم تھا اور اس علامہ اقبال کے گھر کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ جنہوں نے علامہ اقبال کی جب وہ خدمت بھی کی، جس کے اعزاز کے اندر حکومت پاکستان کی جانب سے 1 مربع ایکڑ جو زمین ہے یہ فیصل آباد کے قریب ان کو ملی، اور اس بنیاد پر مختلف قسم کی جو ہے وہ یادیں جن کو قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جو ہے دوران سفر جو ہے اس کو ڈسکس کر کے یا زیر بحث لا کر جو ہے علامہ اقبال کی یاد کو یہاں پر تازہ کیا جا رہا ہے، اور انتہائی اہم کچھ معلومات جو ہے اس سبق کے ذریعے سے علامہ اقبال کے متعلق جو ہے وہ دی گئی ہیں، جیسا کہ ان کے موت کا وقت اور موت کے وقت ان کی جو کیفیت جو کہ علی بخش کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے، اور یہاں پر اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارا خلاصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اگلے لیکچر میں ہم اس کی مکمل مشق آپ کے سامنے یہاں پر حل کریں گے۔